بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ خانہ کعبہ کے مناظر جو ہیں یہ آج سے کچھ دن 4 سے 5 دن پہلے کے ہیں۔ بھائی جو ہیں وہ عمرہ کے لیے گئے تھے تو انہوں نے شیئر کی میرے ساتھ۔ اللہ پاک اس خانہ کعبہ کی اپنے گھر کی زیارت ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ اپنے نبی کے روضہ رسول کی زیارت ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ شب بارات کے اس مقدس رات میں یہ بھی اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمیں طواف کعبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو شب بارات شب نجات ہے، تو اس میں ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، اپنی حاجات اللہ کے حضور پیش کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ صلاۃ الحاجت، اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ شیئر کرتی چلوں۔ آپ لوگ اس نماز کو ضرور پڑھیے گا شب بارات کی رات میں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات بیان کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین۔ جی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نوافل آپ نے پڑھنے ہیں قضائے حاجت کی نیت کر کے۔ اس طرح پڑھنے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے دعائے حاجات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے نیت کر لینی ہے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے۔ پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھ کے، الحمد شریف پڑھ کے اور سورہ اخلاص جب پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ زبانی یاد ہوگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے ہاتھ میں تسبیح لے لینی ہے، تو وہ اس کو پڑھتے جانا اور دانہ گراتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تسبیح 100 مرتبہ ہو جائے گی، آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ باقی آپ نے رکوع سجود ویسے کرنے ہیں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو پھر آپ نے کیونکہ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی، الحمد شریف پڑھنا ہے، سورہ اخلاص یا کوئی بھی اور سورت ساتھ ملا کے پڑھ کے پھر آپ نے 100 مرتبہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، دوسری رکعت میں اس طرح آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر وہی رکوع سجود کرنے کے بعد جب قعدہ میں آپ تشہد پہ بیٹھ جائیں گے تو آپ نے تشہد پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، ربی جعلنی بھی پڑھ لینا ہے، کیونکہ ہم نوافل پڑھ رہے ہیں۔ نوافل میں پوری ربی جعلنی تک پڑھی جاتی تشہد، اور پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تیسری رکعت میں آپ نے ثنا پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے اور ساتھ میں کسی بھی سورت کی تلاوت کرنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کو ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر ویسے رکوع پہ جانا ہے، سجود کرنے ہیں، اور پھر کھڑے چوتھی رکعت کے لیے ہو جانا ہے۔ اس میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے، سورہ اخلاص یا کوئی بھی سورت پڑھ کے تو 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ کی یہ نماز جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے چوتھی رکعت میں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ دیکھیے اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، بالکل بے شک وہی ہمارا بہترین مالک اور بہترین مددگار ہے، بالکل جی بے شک۔ تو آپ نے پھر تشہد پہ بیٹھنا ہے سلام پھیر کے، تو پھر آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ کیا پڑھنا ہے 100 مرتبہ؟ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب بے شک میں کمزور ہوں، تو میری مدد کر، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، یہ 100 مرتبہ ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 111 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں یا کریم ہوں 111 مرتبہ پڑھیں، اور پھر دعا مانگیں اپنی جو آپ کی حاجات ہیں
یہ نہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ سے کھلے دل سے مانگے. ہم لوگ کون سا کسی کے بندے سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور وہ تو قادر ہے، وہ کچھ بھی عطا کر سکتا ہے. کھلے دل سے اس سے مانگے، رو رو کے اس کے آگے گڑ گڑا کے اس سے دعائیں مانگیں، اس سے طلب کریں، وہ ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا بے شک. یہ رات ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ندا لگاتے ہیں کہ میرے سے مانگے میں آپ کو دوں گا. تو کیوں نہ ہم مانگیں، ہم نے کون سا کسی بندے کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے جو عطا کرنے والا ہے، جو دینے والا ہے. اپنی ہر حاجت اس کے سامنے پیش کریں، جو بھی آپ کو مشکل ہے، پریشانیاں، آپ کی دلی آرزوئیں ہیں، بیان کریں اللہ کے حضور، رو کے گڑ گڑا کے وہ مانگے، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اور اس نماز کو اپنی شب برات کی رات میں ضرور ادا کیجیے گا، ضرور ادا کیجیے گا. اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میری بھی تمام حاجات جو ہیں وہ پوری فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.